الحمد لله الذي لا يرجى لكشف الشدائد إلا هو ولا يدعى لرفع المكائد إلا هو وما مراد العاشقين في الكونين إلا هو وما مطلوب الواصلين في الدارين إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وقال تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا صدق الله العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، ایک علم وہ ہے جو مسلمانوں کے پاس بھی ہے اور کافروں کے پاس بھی ہے، اور ایک علم وہ ہے جو صرف اور صرف مسلمانوں کے پاس ہے۔ ایک علم ایسا ہے جو کافروں کے پاس بھی ہے اور مسلمانوں کے پاس بھی ہے، دنیا اسے مانتی ہے، جانتی ہے، اور ایک علم وہ ہے جو صرف ان کے پاس ہے جو مسلمان ہیں، اور ان کے علاوہ کسی اور کے پاس یہ علم نہیں ہے۔ جڑی بوٹیوں کی کیا تاثیر ہے، غذاؤں کا صحت پر کیا اثر پڑتا ہے، دواؤں سے انسان کے جسم میں کیا تبدیلی آتی ہے، یہ علم مسلمان کے پاس بھی ہے، کافر کے پاس بھی ہے۔ سمندر میں غرق کرنے کی صلاحیت موجود ہے، یہ علم مسلمان کے پاس بھی ہے، کافر کے پاس بھی ہے۔ زہر انسان کے لیے موت کا پیغام ہے، یہ علم انسان کے پاس بھی، مسلمان کے پاس بھی ہے، کافر کے پاس بھی ہے۔
آگ کی حرارت اور تپش کو مسلمان بھی مانتا ہے، کافر بھی مانتا ہے۔ برف، اس کی ٹھنڈک کو مسلمان بھی تسلیم کرتا ہے، کافر بھی تسلیم کرتا ہے۔ یہ علم سب کے پاس ہے۔ اور ایک دوسرا علم ہے جو صرف مسلمانوں کے پاس ہے، اور وہ علم آیا ہے اس ذات کے پاس سے جو علام الغیوب ہے، اور یہ علم اس کے پاس سے آیا ہے جس کا علم کبھی غلط نہیں ہو سکتا، اور اس علم کو بھیجا گیا ہے، کبھی اس میں خلاف حقیقت بات نہیں کی جاتی، اور وہ علم آیا ہے سید الملائکہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے، اور وہ علم انسانوں تک پہنچا ہے ان مقدس شخصیات کے ذریعے جنہیں انبیاء کہا جاتا ہے، اور وہ علم ہم تک پہنچا ہے اس مقدس شخصیت کے ذریعے جنہیں امام الانبیاء خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ وہ علم کیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ انسان کی زندگی کا بننا، انسان کے مسائل کا حل ہونا، انسان کی زندگیوں سے پریشانیوں کا ختم ہونا، اس کی بنیاد تقوی ہے، تقوی سے زندگی بنا کرتی ہے۔ کافر کے پاس یہ علم نہیں ہے، کافر کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، کافر اس بات کو نہیں سمجھ سکتا۔ مسلمانوں کے پاس یہ علم ہے۔ دنیا جانتی ہے کاروبار بڑھ جائے زندگی بن جاتی ہے، مال زیادہ ہو جائے زندگی بن جاتی ہے، بچے کو اچھی نوکری مل جائے زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ یہ علم مسلمان بھی جانتا ہے، کافر بھی جانتا ہے، مگر ایک وہ علم جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے آیا اور قرآن پاک کے ذریعے سے آیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آیا، وہ علم یہ ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا۔ زندگی کا بننا ایمان کے ساتھ ہے، تقوی کے ساتھ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان اسے کیوں مانتا ہے اور کافر اسے کیوں نہیں مانتا؟ یہ فرق کیوں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمان کو اللہ کی ذات پر اعتماد بھی ہے، اللہ کی ذات پر یقین بھی ہے۔ مسلمان کو قرآن پر اعتماد بھی ہے، مسلمان کو قرآن پر یقین بھی ہے، مسلمان کو اپنے نبی پر اعتماد بھی ہے، اپنے نبی کی بات پر یقین بھی ہے۔ یہ دولت کافر کے پاس نہیں ہے، وہ اپنا دماغ لڑاتا ہے، وہ اپنے تجربے پہ چلتا ہے، وہ اپنی آنکھ کے مشاہدے پر یقین کرتا ہے۔ مسلمان اللہ رب العزت پر اعتماد کرنے والا، اللہ کی ذات پر یقین کرنے والا، اللہ کے علم کو تسلیم کرنے والا۔ ایک دکان شروع کی تھی، کاروبار بڑھتا گیا، 2 بن گئی، خوش ہو گئے زندگی بن جائے گی۔ ایک کارخانے سے کام شروع کیا تھا، کرتے گئے بڑھتے گئے، 2 کارخانے بن گئے، خوش ہو گئے زندگی بن گئی۔ چھوٹا سا کاروباری نقشہ بنا کر کام کا آغاز کیا تھا، کرتے رہے، آگے بڑھتے رہے، آج ایک خوبصورت پلازا نظر آ رہا ہے، خوش ہو گئے زندگی بن گئی۔ یہ علم مسلمان بھی جانتا ہے اور یہ علم کافر بھی جانتا ہے۔ زمین کا ایک حصہ خریدا تھا، اس کی قیمت بڑھ گئی، خوش ہو گئے زندگی بن گئی۔ اس پر کافر کا بھی یقین ہے اور مسلمان کا بھی یقین ہے۔ اور ایک علم وہ ہے
جو اللہ اپنے پاک کلام میں فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر ایمان اور تقوی والی زندگی آئے گی ہم زندگی کو بنا دیں گے۔ مگر حادثہ یہ پیش آیا، مصیبت یہ سر پر آ گئی کہ کافر کو تو اپنے علم پر یقین ہے اور وہ اپنے اس یقین سے فائدہ اٹھا رہا ہے اور وہ اس یقین کی بنیاد پہ آگے بڑھ رہا ہے، مگر مسلمان کے پاس یہ یقین نہ رہا، وہ اپنے علم پر یقین سے محروم ہو گیا۔ جو علم اسے آسمانوں سے دیا گیا اور جو یقین آسمان سے نازل کیا گیا وہ یقین مسلمان کے پاس نہ رہا۔ جیسے کافر کہتا ہے کہ تقوی سے تو ہم نے آج تک کبھی کسی کی زندگی بنتے ہوئے نہیں دیکھا، تقوی سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے کافر سمجھتا ہے کوئی نماز پڑھے تو اس کی زندگی بنے گی، تو آج مسلمان کا بھی یہی حال ہے۔ جیسے کافر سمجھتا ہے حلال حرام کے چکر میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تو کسی کو نہیں دیکھا کہ حلال حرام کے فرق سے زندگی بنی ہو، پیسہ آنا چاہیے، مسلمان بھی یہی سمجھتا ہے۔ تو آج ہم مسلمانوں کے پاس جو علم تھا ہمارا اپنے علم سے یقین اٹھ گیا۔ ایک ڈاکٹر جو 15-20 سال کی تعلیم کے بعد ایک ڈگری حاصل کرتا ہے، ایک پوزیشن تک پہنچتا ہے، اسے اپنے علم پر یقین ہی نہ رہے، اس سے لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ 15-20 سال کی محنت کے بعد جس درجے تک پہنچا، کوئی سمجھدار آدمی آگے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب دنیا کہاں پہنچ گئی، یہ تو آپ نے جو سارا پڑھا ہے یہ سب غلط ہو گیا، سائنس نے اسے غلط ثابت کر دیا۔ اس کو اس کے علم سے اور اسے اس کے علم پر یقین کرنے سے ہٹا دیا، تو اس یقین کے ہٹنے سے نقصان یہ ہوگا کہ وہ نہ خود فائدہ اٹھائے گا نہ اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے گا۔ ہمارے ساتھ بھی یہی حادثہ ہوا، ہمیں اس پر یقین ہی نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو عزیزو، اللہ سچے ہیں، اللہ کا پاک کلام سچا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ والذی جاء بالصدق وصدق به، حق لے کر آئے، سچائی لے کر آئے، اور جو بات امت تک پہنچائی ہے یہ لوہے پر لکیر کی مانند ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ تقوی کے ساتھ زندگی بنتی ہے، تقوی کے بغیر زندگی بگڑتی ہے۔ اور اگر ایک دفعہ قرآن پاک میں آیا ہوتا تو ہم کہتے کہ یہ تو ایک دفعہ فرمایا ہے۔ جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہمیں قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ پیغام نظر آتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ۔ جہاں پڑھتے ہیں، جہاں دیکھتے ہیں، نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زندگی بن رہی ہے، اس سے بن رہی ہے، یوں بن رہی ہے، اور ہم نے ایسے لوگوں کی زندگی بنائی ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ تقوی والوں کی، نیک اعمال والوں کی زندگی ہم نے بنائی ہے اور ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ تمہاری بھی بنائیں گے۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنہ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان۔ ایک بستی والے بہت اچھی زندگی گزار رہے تھے، نعمتوں کی فراوانی تھی، خوشحال زندگی گزر رہی تھی۔ ایک مصیبت ان میں آ گئی، انہوں نے اللہ کی نافرمانی شروع کر دی، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری شروع کر دی، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی شروع کر دی، تقوی کی لائن سے ہٹے۔ فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مصائب میں ڈال دیا۔ آج کیا پاکستان میں رہنے والے، شہر میں رہنے والے ہوں، بستیوں میں رہنے والے ہوں، اور پاکستان کے مشرق میں رہنے والے ہوں، مغرب میں رہنے والے ہوں، حالات کی وجہ سے پریشان ہیں۔ ہر آدمی محسوس کر رہا ہے
ہر آدمی اپنی پریشانی کا اظہار کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہے ہیں، اور ابھی نہیں دیکھ رہے، ابھی سے نہیں دیکھ رہے، 75 سال سے دیکھ رہے ہیں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، تم نے ہمارے نام پر، ہمارے کلمے کے نام پر ایک زمین کا خطہ، زمین کا ایک ٹکڑا مانگا تھا، تم نے اس کے لیے قربانی دی تھی، تم نے اس کے لیے جد و جہد کی، تمہاری قربانی کو ہم نے قبول کیا، تمہاری جد و جہد رنگ لائی، اور ہم نے تمہیں زمین کا وہ حصہ عطا کر دیا۔ اس زمین کے حصے میں آنے والے، بسنے والے، اس کی طرف ہجرت کرنے والے یہ سوچ کر آ رہے تھے جیسے ہم مدینہ جا رہے ہیں۔ مدینہ میں آنے والوں کو کا استقبال کیا گیا، مدینہ میں آنے والوں کو پناہ دی گئی، مدینہ میں آنے والوں کو اپنا بھائی سمجھا گیا، مدینہ میں آنے والوں کو ایک ماحول دیا گیا۔ تم اس سوچ کے ساتھ یہ خطہ تمہارے ہاتھ میں آیا، اور تم سمجھ رہے تھے اور تم سوچ رہے تھے ہمارے پاس ایک خطہ آئے گا، ہم اللہ کا نام لیں گے، اللہ کا کلمہ بلند کریں گے، لو ہم نے تمہیں دے دیا۔ 75 سال سے ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ 75 سال سے ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں، تمہارے دن رات کیسے گزر رہے ہیں، 75 سال سے دیکھ رہے ہیں یہ قوم کس طرف جا رہی ہے۔ تو اللہ کا علم کبھی غلط نہیں ہو سکتا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غلط نہیں بتلا سکتے۔ وہ اللہ کا وعدہ آج بھی ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آج یہ کر کے دکھلاؤ، ہم تمہارے حالات کو بہتر کر دیں گے۔ ہمیں توقع ہے حکومت سے، ہم امید لگائے ہوئے ہیں کوئی اچھی سرکار آ جائے، ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ اس کو بدل دو، اس کو لے آؤ، اس کو ہٹا دو، اس کو لے آؤ۔ یہ آج کا خیال نہیں، یہ خیال بھی بہت پرانا ہے، 10 دفعہ یہ تجربہ ہو چکا، 10 دفعہ اس سے قوم گزر چکی، مگر حالات بہتر ہونے کے بجائے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اب کیا کرنا پڑے گا؟ کاش کہ یہ قوم اجتماعی طور پر یہ فیصلہ کر لے کہ ہم وہ تجربہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تذکرہ فرمایا، ہم اس علم کو بھی عمل کر کے دیکھتے ہیں جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، ہم ان تعلیمات کو اپنے ملک کے تمام اداروں میں، انفرادی اور اجتماعی زندگی میں، اپنی خوشی اور غمی میں ہم تقوی کو ذرا زندہ کر کے تو دیکھیں۔ ویسے تو قرآن حدیث پہ تجربہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس پر یقین سے عمل کرنا ہوتا ہے، یہ سمجھنے کے لیے بات ہو رہی ہے۔ اللہ کا وعدہ آج بھی ہے، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم جو مدد اور جو نصرت اور جو ہم اپنی مہربانی اپنے انبیاء کے ساتھ کرتے ہیں وہ ایمان والوں کے لیے ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ حالات کی وجہ سے، حکومت کی وجہ سے، چیزوں کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، اور پریشانی میں مایوسی کی حد تک جا چکے ہیں، ملک چھوڑ رہے ہیں، ملک کو خیر آباد کہہ رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کسی دوسرے ملک جا رہے ہیں، وہاں جائیں گے وہاں زندگی بن جائے گی، وہاں جائیں گے حالات بہتر ہو جائیں گے، کچھ کمانے کا ذریعہ وہ ہمارے ہاتھ لگ جائے گا۔ دنیا کر رہی ہے، دنیا جا رہی ہے، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے اگر انسان وہاں چلا بھی گیا اور اس نے وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نظر انداز کیا تو پھر وہاں جانے کے بعد بھی حالات نہیں بنیں گے، پھر بھی حالات قابو میں نہیں آئیں گے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعلان فرمایا، جو ہمیں بھول جائے، جو ہمیں بھلا دے، جو ہمارے احکامات کو نظر انداز کر دے، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، ہم اس کی زندگی کو بگاڑ دیتے ہیں،
ہم اس کی زندگی کو کبھی سنورنے نہیں دیتے، ہم بھی اوپر موجود ہیں، ہمیں نظر آتا ہے۔ ایک ادارے کا ملازم کسی ادارے میں کام کے لیے آتا ہے، معاہدہ طے پا گیا، یہ کام کرنا ہے، اتنی دیر آفس میں گزارنے ہیں، اتنے گھنٹے گزارنے ہیں، یہ ذمہ داریاں ہیں، یہ سہولیات ہیں، کام شروع کر دو۔ اس کو پتہ ہے میرا مالک کیمرے کے ذریعے مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کی آنکھوں کے سامنے ہوں، اور وہ جب مجھے دیکھے گا میں معاہدے کی خلاف ورزی کروں گا، مجھے یہاں سے فارغ کر دے گا۔ اس کے پاس اختیار ہے، وہ با اختیار ہے، مجھے فوراً نکال دے گا۔ اس کے باوجود یہ بندہ اس ادارے میں آنے کے بعد نہ ادارے کی پالیسی کے مطابق چلتا ہے، نہ ادارے کا کوئی کام کرتا ہے، سارا دن بیٹھ کے موبائل چلاتا رہتا ہے۔ اب بتائیے اس آدمی کو کیا کہا جائے گا؟ اس سے بڑا کوئی بے وقوف ہو سکتا ہے، اس سے بڑا کوئی ناسمجھ ہو سکتا ہے، اور پھر وہ یہ توقع رکھے کہ مجھے تنخواہ بھی مل جائے گی، مجھے کوئی منع بھی نہیں کرے گا، میری نوکری بھی نہیں جائے گی۔ تو میرے محترم دوستو عزیزو، ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے حکم سے دنیا میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت کو استعمال کر رہے ہیں۔ ہم جب صبح اٹھے ہیں، یہ جس جسم کے ساتھ ہم نے صبح کی ہے، یہ کس نے ہمیں دیا ہے؟ یہ جن کانوں کے ساتھ ہم گفتگو سن رہے ہیں، یہ کس نے ہمیں دیے ہیں؟ یہ زبان جو بول رہی ہے، یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ جن ٹانگوں کے ساتھ سارا دن کاروبار کر کے پیسہ کماتے ہیں، یہ کہاں سے آئی ہیں؟ یہ سورج ہمارے لیے نکلا ہوا ہے، یہ دن کی روشنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پھیلائی ہے، سب نعمتیں مل رہی ہیں، ساری سہولیات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی ماننے کے لیے تیار نہیں، تو حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ من یعمل سوءا یجز بہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا جو کوئی برائی کرے گا اس برائی کا بدلہ اسے ضرور ملے گا۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، ہم بندوں کو دنیا میں بڑا عذاب آنے سے پہلے چھوٹی سزا ضرور چکھائیں گے۔ بیماری آ گئی، مہنگائی آ گئی، پریشانی آ گئی، کاروبار میں نقصان ہو گیا، لیکن کیا ہے، انسان سنبھلنے کے لیے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو میرے محترم دوستو عزیزو، ہمارے پاس وہ علم ہے جو کافروں کے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس وہ علم ہے جو جس سے کافر محروم ہیں، ہم نے اس علم سے فائدہ اٹھانا ہے۔ ایک آدمی صبح اٹھتا ہے، فجر کی نماز اللہ کے گھر میں آ کر ادا کرتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کے بعد اپنے کام کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہے، اس کی صبح کا آغاز ہو رہا ہے۔ ایک آدمی ہے، نہ صبح کی نماز کی خبر ہے، نہ اللہ کا نام لے رہا ہے، نہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، صبح کا آغاز کرتا ہے، تیار ہوا، ناشتہ کیا اور اپنے کام پہ روانہ ہو گیا، یہ اس کی صبح کا آغاز ہے۔ اگر کافر ان دونوں کو دیکھے گا تو کہے گا ان دونوں کا دن ایک جیسا ہے، کوئی فرق نہیں ہے، ان دونوں کا دن ایک ہی جیسا گزرے گا، کوئی دونوں میں فرق نہیں ہے۔ مگر جو علم ہم مسلمانوں کے پاس ہے، وہ علم ہمیں بتا رہا ہے یہ جو صبح اللہ کا نام لے کر اپنے دن کا آغاز کرنے والا ہے، یہ جب اپنے کام پہ جائے گا، اس کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہوگا، اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی۔ اور ہمیں ہمارا یہ علم بتا رہا ہے وہ جو دوسرا آدمی اپنی صبح کا آغاز کر رہا ہے اور وہ کام پہ جا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہے، شیطان اس کے ساتھ ہوگا، اس کے کام کبھی نہیں بن سکتے، اس کے کاموں میں برکت نہیں ہوگی،
اس کے کاموں میں برکت اور اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی. یہ ہمیں ہمارے علم نے بتایا ہے. ایک آدمی ہے، اس کے گھر سے مستورات نکلتی ہیں، اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے، شرم و حیا کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے. ایک یہ گھرانہ ہے، اس گھرانے کا ماحول کچھ اور ہوگا. اور ایک وہ گھرانہ ہے جہاں یہ ماحول نظر نہیں آ رہا. چیزیں بھی ہیں، گاڑیاں بھی ہیں، فرنیچر بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، اور کمانے والے بھی ہیں، مگر اس گھر میں سکون نہیں ہوگا. کیوں سکون نہیں ہے؟ ہمیں ہمارا یہ علم بتا رہا ہے، یہ اللہ کا پاک کلام بتا رہا ہے، جب وہاں مستورات ہمارے حکموں کو توڑیں گی، ہم اس گھر کے سکون کو برباد کر دیں گے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. ایک آدمی کھانے کے لیے کرسی پہ بیٹھتا ہے، ٹیبل پہ کھانا سجا ہوا ہے، اور یہ سارا وہ کھانا ہے جو رزق حلال کے ذریعے آیا، لقمہ حلال ہے. محنت کرنے والے نے حق حلال کی محنت کی اور حلال طریقے سے مال کمایا، یہ اس کے سامنے لقمہ ہے اور پیٹ میں جا رہا ہے. اور ایک وہ آدمی ہے جس نے بددیانتی سے اور جھوٹ سے اور دھوکے اور فراڈ سے اور 2 نمبری سے مال جمع کیا، اور اس سے اس نے اپنے لیے کھانا خریدا اور وہ اس کے سامنے رکھا ہوا ہے اور وہ کھانے کے لیے بیٹھا ہے. اب جب کافر دیکھے گا کہے گا یہ دونوں برابر ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ بھی کھا رہا ہے، یہ بھی کھا رہا ہے، اس کی بھی بھوک ختم ہو رہی ہے، اس کی بھی بھوک ختم ہو رہی ہے، اس نے اپنی ضرورت پوری کر لی، اس نے اپنی ضرورت پوری کر لی. مگر اللہ کا پاک کلام ہمیں بتا رہا ہے، وہ علم جو صرف مسلمانوں کے پاس ہے، وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ ان دونوں کا کھانا ایک جیسا نہیں ہے. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم. یہ لقمہ حرام جب یہ پیٹ میں جائے گا، پھر یہ اولاد پر بھی اس کا برا اثر پڑے گا، پھر یہ بیماریوں کے آنے کا ذریعہ بنے گا، یہ چین اور سکون کے زندگی سے نکلنے کا ذریعہ بنے گا. سمجھ میں نہیں آئے گی پریشانی کیا ہے، ساری چیزیں تو گھر میں موجود ہیں. اولاد نے جو مانگا حاضر کر دیا، بچوں کی ہر فرمائش کو پورا کر دیا، بیگم نے جو فرمائش کی اس فرمائش کو پورا کیا، مگر گھر میں سکون پھر بھی نہیں ہے. اولاد نافرمان بنی ہوئی ہے، گھر والی ٹینشن کا ذریعہ بنی ہوئی ہے، ملازمین بات ماننے کے لیے تیار نہیں، اور یہاں دیکھیں تو ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں. تو کافر تو یہی کہے گا کہ بھائی سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، مگر ہمیں ہمارا قرآن یہ بتا رہا ہے کہ اے اللہ کے بندے، جب تیری زندگی سے تقوی رخصت ہوا، اللہ تعالیٰ نے مال و اسباب میں رکھ کے تمہیں پریشان کر دیا. اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، بہتر سے بہترین وکیل کروا لیا، بڑے سے بڑے لوگوں سے تعلقات استوار کر لیے، مگر زندگی پھر بھی نہیں بن رہی ہے. کیوں نہیں بن رہی؟ اس لیے کہ جو ذات زندگی کو بنانے والی ہے، جب وہاں سے تعلق کمزور ہوا، جب وہاں سے تعلق کٹ گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوڑتے رہو، بھاگتے رہو، ہم دیکھیں گے تمہاری زندگی کیسے بنتی ہے. تو ہمیں میرے محترم دوستو عزیزو اس علم سے فائدہ اٹھانا ہے، جو علم ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں، اس علم سے فائدہ اٹھانا ہے. اس علم پر عمل کرنے میں ہمارے اجتماعی مسائل کا حل ہے. آج ہمارے ہاں فیصلے ہو رہے ہیں جس سے ان لوگوں کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے جو ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والے ہیں. اب اگر ہم اس پہ بات کریں تو ہو سکتا ہے یہ کہا جائے کہ بھئی یہ تو بڑی جذباتی بات ہو رہی ہے، اور دیکھو جی یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. تو ہم تو ختم نبوت کو ماننے والے لوگ ہیں، ہم تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں، اور جو ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالے گا ہم تو اس کی حمایت کسی درجے میں بھی برداشت نہیں کریں گے. یہودی الحمدللہ آباد ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں، عیسائی آباد ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہندو اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اگر کوئی ختم نبوت کو نہیں مانتا، وہ جیسے زندگی گزارتا رہے، کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ خود کو مسلمان بتلائیں اور ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالیں، یہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی.
دنیا کو یہ باور کرائیں ہم مسلمان ہیں اور ختم نبوت کا انکار کریں، یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ میرے محترم دوستو عزیزو، جب کسی ملک کے فیصلے ایسے ہونے لگیں تو پھر اس ملک کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے۔ جس ملک میں علماء کے کردار پر سوالات اٹھائے جائیں، جس ملک کے مدارس کے کردار پہ سوالات اٹھائے جائیں، جہاں پوری دنیا آ کر علوم نبوت حاصل کر رہی ہے، وہاں پر یہ سوال اٹھایا جائے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، تو جب ایسی باتیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ بھی تو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے سارے فیصلے ہیں، سارے تبصرے ہیں، سارے سوالات ہیں، اور لوگوں کے درمیان جو چل رہا ہے وہ سب کچھ اللہ کے سامنے ہے۔ تو ہمیں میرے محترم دوستو عزیزو انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی کر ایک پیج پر آنا ہوگا، ایک مقصد پر آنا ہوگا۔ ہمارا چھوٹے سے چھوٹا مسلمان اور ہمارے ملک کا سربراہ، یہ ساری قوم اجتماعی طور پر تقوی پر آئے گی، اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو بدلیں گے، اور دنیا میں جہاں کہیں لوگوں نے اجتماعی طور پر خود کو اس طرف لایا اور تقوی کی زندگی پر آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی ہے، اور جو اس سے ہٹے گا آج دنیا میں چھوٹا نقصان نظر آ رہا ہے، کل آخرت میں بڑا نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا